أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. یہ عظیم الشان رسول جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جنہیں کئی درجات بلند کر دیا، اور ہم نے عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے تھے انہیں واضح قسم کے دلائل دیے اور ان کو طاقت بخشی روح القدس کے ذریعے سے. اور اگر اللہ چاہتا تو ہرگز لڑائی نہ لڑتے، قتال نہ کرتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے واضح قسم کے معجزات آ جانے کے بعد، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. چنانچہ بعض تو وہ رہے جو ایمان لائے اور بعض وہ رہے جنہوں نے کفر کیا. اگر اللہ چاہتا تو ان میں لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 تیسرے پارے کی ابتدا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کی درجہ بندی کو بیان فرما رہے ہیں. کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ فضیلت وہ رسولوں کو ہے جو 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت اولو العزم انبیاء کو ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا، اور وہ کل 5 انبیاء ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کے درمیان یہ فضیلت کی درجہ بندی رکھی ہے، یہ ہمارا اختیار ہے. چنانچہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. چنانچہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ اس کو یہ فضیلت ملے کہ اللہ نے اس سے کلام کیا ہو. اور در حقیقت یہ فضیلت حاصل ہے 3 انبیاء علیہ السلام کو، جیسا کہ کل بھی بات آئی تھی. ایک حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی مکلم، آدم علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. اور دوسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تفصیلی کلام کا واقعہ کل آپ کے سامنے رکھا تھا. تیسرے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اور در حقیقت وہ کس موقع پہ کلام فرمایا تھا؟ یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے 7واں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے، تفصیلی روایت ہے، وہ انشاءاللہ 15ویں پارے میں آ جائے گی. اس موقع میں جو کیا بات ہوئی تھی ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک بات روایت میں معلوم ہوتی ہے جس کو روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے شرف ملاقات کے بعد جب واپس آتے ہیں پہلے آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا لازم کیا، یعنی آپ کو آسمانوں کی طرف بلایا تھا تو آیا کچھ تو لازم کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی قوم کا نبی رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ کبھی بھی لوگوں کے اندر لوگ بالکل 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. آپ جائیے، آپ اللہ کے پاس جائیے، وصلہ التخفیف، ان سے کچھ مانگیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں ہلکا پن کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے ہچکچاتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤں. تو جبریل امین سے آتے ہیں، جبریل امین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبریل امین اشارہ کرتے ہیں کہ آپ ہو آئیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو 5 نمازوں کی کمی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں
پھر بھیجتے ہیں کہ نہیں میں نے بنی اسرائیل کا سامنا کیا ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ دن میں 50 یا 45 نمازیں پڑھے۔ اس طرح بار بار آنا جانا 9 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اور جب آخری دفعہ پہنچتے ہیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا اب بھی تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میری امت پر تو 2 نمازیں پڑھتیں، لیکن انہوں نے 2 نمازوں میں بھی تو کوتاہی برتی۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لی، اب مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اس امتی کا کیا عالم کہ نبی اس امتی کے لیے آسانی چاہتے ہوئے اپنے رب سے حیا کر رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کیا کمی کر رہا ہوں، لیکن ایک امتی ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ روز کا آدھا گھنٹہ نکال لے متفرق طور پر جس میں وہ نمازیں پڑھ سکے۔ تو یہ ایک بات ہے جس کا ذکر ملتا ہے، باقی اس کے علاوہ کیا باتیں ہوئیں محب اور محبوب کے درمیان، اس کی کوئی تفصیل روایات میں نہیں ملتی۔ تو یہ لیکن اب اس سے یہ بات معلوم چلی کہ 3 انبیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن کلیم اللہ و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جنت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام کیا 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جن سے زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، اس میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اب دوسرے نبی کا ذکر ورفع بعضهم درجات، اور بعض نبی تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی درجات بلند کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کا عجیب و غریب انداز، نام نہیں لیا اور کوئی فضیلت بھی بیان نہیں کی، کیونکہ اتنی فضیلتیں ہیں کہ کیا بیان کی جائیں گی اور کیا نہیں بیان کی جائیں گی۔ اگر 2 بیان کی جائیں گی، 4 بیان کی جائیں گی تو باقی رہ جائیں گی۔ تو فرمایا بعض تو ایسے ہیں جن کو ہم نے کئی گنا فضیلت دے دی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، محققین علماء نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر تقریباً 1000 سے زائد فضیلتیں حاصل ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کی ایک انبار ہے، چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من ینشق یوم القیامہ، قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا کہ جو سب سے پہلے اپنی زمین سے اپنی قبر سے نکلے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے نبی قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اٹھ کر جنت البقیع جائیں گے۔ جنت البقیع سے جنت البقیع میں مدفون صحابہ جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا، چاہے صحابہ کرام ہوں چاہے کوئی بھی، ان سب کو اٹھایا جائے گا، اور پھر سب جو ہے محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم وانا سید ولد بنی آدم، میں بنی آدم کی پوری اور آدم کی تمام اولاد کا، کیا انبیاء کیا غیر انبیاء، سب کا میں سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، جب اللہ کے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں انا سید ولد بنی آدم، میں بنی آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اسی وقت فرمایا ولا فخر، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیے، چنانچہ اللہ کے نبی کو یہ محبوب، ہم دوسرا کلمہ ہمیں بچپن سے یاد کروایا جاتا ہے جس کے پڑھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے تم میرے بارے میں یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اللہ کا رسول۔ اللہ کے نبی کو اپنی بندگی آج ہی اس قدر محبوب ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرا عہدہ منصب رسالت کا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے اب میدان معاشر ہے، لیکن کسی قسم کی ایسی ہیبت و خوفناکی کا عالم ہے کہ کسی کے اندر بولنے کی، کسی کے اندر کوئی حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا۔ روایات بڑی تفصیلی روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ تھا، نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ ہو، کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رب سے درخواست کروں کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اس
کے بعد ایک کے بعد دیگر ایک نبی کے پاس آئیں گے، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، بھائی مجھے اپنی جان کے لالے ہیں، آپ جاؤ۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے، تو جنت کا دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے گا، آپ علیہ السلام کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے پوچھا جائے گا کون آئے ہیں، تو فرمایا جائے گا میں محمد آیا ہوں، تو فرمائیں گے بالکل آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا کہا گیا تھا، آپ سے پہلے آپ کے بغیر اس جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کے ایسے کلمات دیں گے جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دی اور میرے بعد کسی کو نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی درخواست کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، چنانچہ روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء کے اوپر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں اتنا رعب و دبدبہ رکھا ہے کہ اگر میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ فاصلے پر ہوں تو میرا 1 مہینے فاصلے پر دشمن مجھ سے رعب زدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، تبوک کا واقعہ ہے، روم جو کہ اس وقت سپر پاور تھا، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے پچھلی امتوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر لازم تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تمہاری نماز ادا ہی نہیں ہوگی جب تک تم مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھو گے، لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ امت کے لیے آسانی ہوگی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکا تو اگر گھر میں بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جماعت کی فضیلت اور جماعت کو چھوڑنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک واجب درجے کی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے لیے پچھلی امتوں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی لازمی تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے کسی شخص کے پاس پانی میسر نہ ہو، اگر پانی کہیں میسر نہیں ہے تو وہ شخص اگر تیمم کر لے تو مٹی بھی اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت، جہاد میں جو مال حاصل ہوتا تھا وہ بالکل اس میں سے کسی کو، نبی اور امتی کسی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ سارا کا سارا مال کسی پہاڑی کی چوٹی پہ رکھا جاتا تھا، اگر آگ آ کے اس کو کھا گئی تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا جہاد قبول ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو، جہاد میں حاصل کردہ مال کو حلال کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خصوصیت دی گئی ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات عطا کیے ہیں، میں تھوڑی بات کرتا ہوں لیکن اس کے اندر اتنے، وہ ایک سمندر کی طرح ہوتے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، یعنی اللہ کے نبی کے فرامین کو دیکھ لیا جائے، مختصر الفاظ ہونے گے، لیکن اس کی تشریح کی جائے، اس کو کھولنا شروع کیا جائے تو کتابوں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی فضیلت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کے معجزات، ایسے معجزات کہ جن کو، چنانچہ روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک موقع پر آپ علیہ السلام، ایک شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا ہے، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ آپ کو ایک قصہ سنانے لگے، اس کا وہ قصہ سنو۔ اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ فرماتے ہوا یہ تھا کہ در حقیقت میں اب دیہات میں بکریاں چرا رہا تھا، تو میری بکریوں کو ایک بھیڑیا آ کر میری بکریوں میں سے ایک ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کے چلا جاتا ہے، تو میں جلدی سے میں نے اپنی بکری کو چھڑایا، جیسے بکری کو چھڑایا تو مجھ سے بھیڑیا بات کرتا ہے، بھیڑیا بولنا شروع کر دیا اما تتق اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، جس چیز کو اللہ نے میرا لقمہ بنا دیا تھا تم اس کے بیچ میں حائل ہو رہے ہو۔ تو یہ دیہاتی کہتے ہیں عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے، میں تم سے اس سے زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے عجیب بات یہ کہ مدینہ میں ایک نبی آ چکے ہیں جو اللہ کا کلام لے کر آئے، تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو۔ تو فوراً کہتا ہے اب میں جو جاؤں گا تو میری بکریاں کون چرائے گا؟ تو بھیڑیا کہتا ہے تم جاؤ، تمہاری بکریاں میں چراؤں گا۔ یہ ترمذی میں روایت میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح روایت موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ وہ بھیڑیا جا کے وہ دیہاتی آ کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ انشاءاللہ تم جاؤ گے تو تمہارا بھیڑیا تمہاری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ جو واپس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھیڑیا انہیں بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، آپ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا بھیڑیا میرا اونٹ ہے بالکل بتکا ہوا ہے، بالکل کسی قسم کو کچھ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، جو قریب جاتا ہے اس کو مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو ساتھ لیا، چلو ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کے اونٹ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے میں گئے، اس جگہ جہاں وہ اونٹ تھا۔ آپ جیسے داخل ہوتے ہیں تو ابوبکر فرماتے ہیں علی رسلک یا رسول اللہ تھوڑا آہستہ، بتکا ہوا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا علی رسلک انت یا ابا بکر، ابوبکر تم آرام سے رہو، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو آپ قریب جاتے ہیں تو اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر اپنی گردن رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، جیسا کہ اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ بات کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے مالک کو بلایا، دیکھو مجھے تمہارا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانا بہت کم دیتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر کیا کنکر، کیا پتھر، کیا شجر و حجر، ہر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی قرآن کریم ہے۔ اس سے بڑھ کر معجزہ دیکھیں، دیگر انبیاء کو جو معجزات ملے وہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ معجزات بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے جو یہ ایک علمی معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی ہے، یہ قیامت اس وقت قائم ہوگی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم ہوگی اس دن کہ ایک رات ہوگی، لوگ رات کو قرآن کریم کو دیکھا ہوگا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کریم کے نقوش سب کے سب مٹ چکے ہوں گے، اور جس دن ایسا ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ آپ نے اور یہ ایک ایسی دیکھیں قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کس طرح، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھے لکھے تھے، آپ نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو رہے ہیں جس میں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کی سب وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا پکا ٹھکا ہونا یہ آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے، آج کی تاریخ بھی ثابت کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تم کہتے ہو کہ یہ محمد کا یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے، تو تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی تو آج کی دنیا میں ریسرچ سینٹر، کتنی یونیورسٹیز ہیں، تو ساری یونیورسٹیز مل جائیں، سارے لوگ مل جائیں، اس کے جیسی ایک صورت جس کی صورتوں کی آیت کی تعداد صرف 3 ہے، تم اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہاں اگر ایک آدمی بات کرتا ہے، 1 مہینہ بات کرتا رہے، مہینے کے شروع میں ایک بات کی ہوگی، مہینے کے بعد دوسری بات ہوگی، یعنی اگر بچپن میں ایک بات ہے، جوانی میں ایک بات ہے، بڑھاپے میں دوسری بات ہے، زمانے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بعد میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کلام ارشاد فرمایا 23 سال کے عرصے میں کہیں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، ایک لفظ دوسری لفظ سے نہیں ٹکراتا، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف دیکھے، بہت سے تمہیں اس میں تعارضات ملتے، لیکن تم ایک جگہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا، یہ ان سے ایک وعدہ لیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ سب کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ سب کے سب ان پر ایمان لاؤ گے، امتی بن کے رہو گے، ان کی مدد کرو گے، جو وہ کہیں گے ان کی بات مانو گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی چھٹکارا اس بات کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کریں۔ لیکن اللہ تو نبی سے یہ وعدہ لے رہے ہیں، لیکن آج کا امتی وہ نبی کی لائی ہوئی تعلیم کو دیوار سے لگا دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنی مرضی کا کرنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، اپنی مرضی کی کرنی ہے، جو کام کرنا ہے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی ضرورت، اپنے تقاضوں کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں اس بات کو مقدم نہیں رکھا کہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو اتنی فضیلت دی، کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہمارے سامنے نبی کا مقام ظاہر ہو اور اس مقام کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی بات کو مانیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود ادا کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی آپ رات کو کچھ حصہ نیند کو چھوڑ کر نماز ادا کیا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر ابھی آیا، جس مقام پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے پر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا، اس پر لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ شکر ہے کہ حساب کتاب تو شروع ہوا، تو یہ مقام محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے۔ آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے امید ہے،
شاید کہ تو بادشاہ کا شاید، اللہ کا شاید بھی یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آذان کے بعد